جن صلح حدیبیہ کا موقع ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے ساتھ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں کہ یہودی اپنی شرائط منوا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا آدمی میرے پاس آتا ہے میں اسے واپس نہیں کروں گا، اور اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف آتا ہے آپ ہمیں واپس کریں گے۔ میرے نبی نے کہا منظور ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلی بار آئیں گے تو آپ کو جانے کی اجازت دیں گے۔ میرے نبی نے کہا منظور ہے۔ اب یہ تمام شرائط لکھوانے کے بعد جب سائن کی باری آتی ہے، سگنیچر کی باری آتی ہے، یہاں پر میرے نبی کا صحابی ان ساری باتوں پر میرے نبی کا نام لکھتا ہے۔ لکھتا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ لکھنے تھے کہ اس یہودی کی نگاہ اس لفظ پر پڑی تو شور مچانے لگ گیا، کہنے لگا اس لفظ کو مٹاؤ، محمد رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے، ہم محمد رسول اللہ اگر مان لیں تو اس کے بعد ہمیں ان کو نبی ماننا واجب ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، ہم اسے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ ارے مسلمان، میں یہاں پر تجھے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک یہودی جسے یہ پتا ہے اگر میں نے محمد رسول اللہ مان لیا تو مجھے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، مجھے نبی کی فرما برداری کرنی پڑے گی، نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ اور ارے یہودی کو اتنا اعتماد اور یقین ہے، ایک یہودی سمجھتا ہے محمد رسول اللہ جسے کہا جاتا ہے آج کا میرا مسلمان میرے نبی کو محمد رسول اللہ بھی مانتا ہے، لیکن رسول اللہ ماننے والے کام نہیں کرتا۔ ارے اس نے محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ آج میرا تمام مسلمانوں سے سوال ہے، آپ میرے نبی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں یا محمد بن عبداللہ مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو اس یہودی نے مٹوایا، محمد بن عبداللہ لکھوایا، تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ اس چیز کو وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے رسول اللہ مانا تو پھر مجھے اس کو رسول ماننا پڑے گا، اگر میں نے رسول نہ مانا تو میں گنہگار ہوں گا۔ ایک یہودی مسلمانوں کو اتنا بڑا سبق دے دیا، اتنا بڑا امتحان دے گیا۔ ارے کہاں ہے وہ مسلمان جو کہنے کو مسلمان ہے، جب عمل کا میدان، عمل کے میدان میں قدم رکھتا ہے وہاں پر اپنا خاندان یاد آتا ہے، اپنی شہرت یاد آتی ہے، اپنے رواج دکھائی دیتے ہیں۔ ارے ٹھکرا دے اپنے رواج کو، ٹھکرا دے اپنی ہر قسم کی خواہشات کو، ماننا ہے تو دل سے مان، وگرنہ رسول اللہ کو دل سے مان، انکار کر دے میں رسول کو نہیں مانتا۔ اگر ماننا ہے تو حقیقی معنوں میں مان۔ محمد بن عبداللہ تو آج ہر آدمی مانتا ہے، یہودی بھی مانتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی محمد بن عبداللہ گزرا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے کہ تاریخ میں کوئی محمد بن عبداللہ گزرا ہے۔ ارے ہر قسم کے مذاہب کے لوگ مانتے ہیں کہ کوئی محمد بن عبداللہ گزرا ہے۔ ارے محمد رسول اللہ تو ہم امت ہی مانتے ہیں، لیکن کس طرح سے مانتے ہیں آپ سب کو پتا ہے، کس طرح سے مانتے ہیں۔ صرف کہنے کی ادا اور ہے، کرنے کی ادا اور ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کر، کیونکہ یہ مجھے اللہ نے تحفے میں دی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں؟ ارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ رمضان کے روزے رکھو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو میرے نبی کو رسول اللہ مانتے ہوئے پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا استطاعت کے باوجود جو انسان حج نہیں کرتا وہ انسان مردود ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے
کرواتے ہیں، میرے نبی کو محمد رسول اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن کتنے کو عمل کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لغویات سے بچ جاؤ، اپنی شلوار ٹخنے سے اونچی رکھا کرو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو میرے نبی کو محمد رسول اللہ تو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب اذان آئے تمام کاموں کو ترک کر دو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اذان سننے کے بعد میرے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں؟ نہیں رہے وہ مسلمان، نہیں رہی وہ محبت، نہیں رہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر ماننے کا طریقہ۔ یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، میرے نبی کو محمد رسول اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن کردار میں سب سے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو پسے پش ڈالے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تو صرف انسانوں نے نہیں مانا، بلکہ جنوں نے بھی میرے نبی کو آخری نبی مانا، انسانوں نے بھی میرے نبی کو آخری نبی مانا، چرند پرند نے بھی میرے نبی کو آخری نبی مانا۔ ارے دنیا تو دنیا، آسمان کی مخلوقات نے بھی میرے نبی کو آخری نبی مانا۔ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ آسمان سے ایک زوردار آواز آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام اچانک آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک ایسا فرشتہ اترا ہے کہ جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ارے وہ جب فرشتہ زمین پر آتا ہے تو میرے نبی کا دیدار کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ آسمان سے زمین تک جو اس نے سفر کیا کس کے لیے کیا؟ میرے نبی کے دیدار کے لیے، میرے نبی کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے۔ جب خدمت اقدس میں پیش ہوا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ نے آپ کو دو نور سے نوازا ہے، ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے نا، جو انسان اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام دکھ اور پریشانیاں دور کر دے گا، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، یہ اللہ نے دو نور آپ پر نازل کیے ہیں۔ اب یہ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، میرے نبی کو سلام کرتا ہے، اور فرشتہ بھی ایسا جو آج سے قبل جب سے کائنات بنی کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، پہلی بار آ کر میرے نبی کو سلام پیش کیا۔ ارے میرے نبی کا تو کردار بھی اعلیٰ، میرے نبی کی تو بات بھی اعلیٰ، میرے نبی کے صحابی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا عمر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا صدیق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا عثمان بھی اعلیٰ، میرے نبی کا علی بھی اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی کا وہ سال بھی اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی کا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی کا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی کا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی کا وہ ایک منٹ بھی اعلیٰ۔ ارے میرے نبی کو یتیم پیدا کر کے پوری کائنات کا امام بنانے والا رب کائنات خود سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ نے عظیم کتاب بھی دی جو عظیم کتابوں سے بھی عظیم ہے، میرے نبی کو بھی جو سب نبیوں سے اعلیٰ، اتنے اعلیٰ نبی نے جو اعلیٰ فرامین جاری کیے ہیں، کیا یہ اس امت کا حق نہیں بنتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو آئیڈیل بنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک فرمان کو جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جاری کیے، ارے کون عمل کرے گا ان فرامین پر؟ ہم مسلمانوں کا ہی تو حق بنتا ہے جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر زبان سے اقرار کیا ہے، تو ہم دل سے جب اقرار کرتے ہیں تو ہم عملی جامہ کیوں نہیں پہناتے؟ ہم اس کو حقیقی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، دین کو سمجھنے میں کمزوری ہے، جس سے ہمارا مسلمان بھائی بہت
دور چلا جا چکا ہے۔ آئیے دین کی طرف، دین کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے، ہر قسم کی مشکلات سے چھٹکارا پائیے۔ کبھی مشکلات آپ کو تنگ نہیں کریں گی، پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں کریں گی۔ اپنائیے تو صحیح نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ وہ صبح و ربی کے سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں سے پالا، جسے حق نے خود آنکھ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا۔ ہم نے تو محمد بن عبداللہ مانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم محمد الرسول اللہ مانے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی ہے، یہ بشر ہی ہے جو میرے نبی کے فرامین کو نہیں مانتا، میرے نبی کو حقیقی معنوں میں نہیں سمجھتا۔ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں، ارے ہر قسم کی چیز میرے نبی کو آخری نبی مان لیے تھے۔ ایک درخت صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے سے واپس آ رہے تھے، چٹیل میدان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی، لیکن کوئی جگہ نہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فراغت حاصل کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور ایک درخت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جائے، اس کے پاس چل کر گئے، درخت کی ایک ٹہنی پکڑی اور ساتھ چلنا شروع کر دیا اور کہا اللہ کے حکم سے میرے پیچھے چل۔ اب یہ درخت اللہ کے نبی کے پیچھے چلتا آیا، اپنی تمام تر جڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر میرے نبی کا فرما بردار بن گیا، میرے نبی کے پیچھے چلتا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور درخت کی ٹہنی کو پکڑا، دوسرے درخت کو بھی دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر یہی کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے پیچھے چل۔ اب یہ درخت بھی میرے نبی کے پیچھے چل پڑا، نقش قدم پر چل پڑا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کر ان دونوں درختوں کو جمع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے آڑ بن جاؤ، میرے لیے پردہ بنا لو۔ اب یہ پردہ بن جاتے ہیں، میرے نبی حاجت سے فراغت ہوئے، درخت اپنی جگہ پر چل دیے۔ ارے درخت میرے نبی کا فرمان مانتے ہیں۔ میں کہنے یہ چلا ہوں کہ جب ایک حیوان، ایک ایسی چیز کہ جس کو اللہ نے عقل اور شعور نہیں دیا لیکن اللہ کی تخلیق کردہ ہے، جب وہ میرے نبی کے فرمان کو مانتی ہے، ارے آپ نے سنا ہوگا نا، آپ جمعے بھی سنتے ہیں، خطبات بھی سنتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اونٹنی نے میرے نبی کو شکایت کی کہ میرا مالک میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ امام الانبیاء ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اگر کوئی خاتم النبیین ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اگر کوئی اعلیٰ کردار کے مالک ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے ایک حیوان اونٹ نے میرے نبی کی آگے شکایت کی، آخری نبی مان کر آج کا مسلمان نبی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو میں نے حیوانات سے اعلیٰ تر بنایا ہے، انسان کو دماغ دیا، انسان کو چلنے کے لیے دو ٹانگیں دی، انسان کو استعمال کے لیے دو ہاتھ دیے، انسان کو دیکھنے کے لیے دو نور نظر دیے۔ اس کے باوجود انسان نبی کو نبی نہیں مانتا، کہنے کو کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ ارے تو نے تو محمد بن عبداللہ مانا ہے، محمد الرسول اللہ تو نے مانا ہی نہیں۔ مسائل کی کمی نہیں ہے، کوئی کہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، دین کہتا کیا ہے۔ مولوی صاحب بیٹھے ہونا، کوئی بندہ باہر سے آئے، عرض کرے مولانا صاحب فلاں مسئلہ پوچھنا ہے، ابھی مولانا صاحب جواب نہیں دیں گے، پاس میں بیٹھے 3-4 مقتدی کہیں گے آپ کے مسائل کا حل اس طرح سے نکل سکتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں مسائل کی کمی نہیں ہے، آج ہر انسان تک علماء اہل حدیث کی محنتوں سے دین تو پہنچ چکا ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ ہے عملیات کے اندر، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے میں، اس چیز کی کمی ہے۔ اور کمی کیوں ہے؟ ہم لوگ
دین سے بہت دور جا چکے ہیں، متنفر ہو چکے ہیں، ہمارے اخلاقیات کے اندر بہت زیادہ سختی پا جا چکی ہے۔ کس طرح سے آج کا اگر میرا کوئی بھائی غلطی کرتا ہے تو دوسرا میرا بھائی جو اپنے آپ کو بڑا نیک اور پرہیزگار سمجھتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جا کر اسے سمجھائے، پیار سے سمجھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بناتے ہوئے، میرے نبی کے اخلاق کو اپناتے ہوئے اسے دین کا صحیح مسئلہ سمجھائے، دین کا صحیح طریقہ بتائے، اسلام کی رہنمائی فرمائے، اسلام قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے مسئلہ بتائے۔ لیکن ہمارا مسلمان بھائی اس سے متنفر ہو کر اسے گناہ کی طرف اور راستہ آسان کر دیتا ہے اور گناہ گار سے نفرت کرتا ہے۔ اے مسلمان، آج میری بات نوٹ کر کے لے جا، نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کر، گناہ گار سے نہ کر۔ اگر گناہ گار سے نفرت کرنی ہوتی تو میرے رب کعبہ جو کائنات کو چلانے والا ہے، پوری کائنات کو بنایا، وہ ساری انسانیت کو جس نے پیدا کیا، اتنے لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے نفرت کرتا، لیکن میرے رب نے تو خود اعلان کر دیا اگر یہ آدم کا بیٹا پوری زمین بھر کے سارے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آئے، مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے، شرک نہ کیا ہو، اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ دے دوں گا۔ گناہ سے محبت کرو، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ گناہ تو بڑے شوق سے کرتے ہو، گناہ گار سے نفرت کرتے ہو۔ ارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، نفرت کرنی ہے تو گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہ کرو، گناہ گار کو سمجھاؤ، ارے اس کے گناہ کی اس کی تردید کرو، اس کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ کہ میرے بھائی تو نے گناہ کیا ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ، معافی طلب کر، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہوگا، اللہ تجھے اس پر اجر بھی دے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، تیرا امتی ہونے کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کا ہر فرمان نوٹ کیا کرتے تھے، ہر بات کو لکھ کر ریکارڈ کر لیا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہوا رسول اللہ بشر، ارے اللہ کا جو رسول ہے یہ بھی تو ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہر بات پہ میرے نبی کی ہر بات کو نہ لکھا کر، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کبھی ان کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، ہر بات کو نہ نوٹ کیا کر۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں اپنے نبی سے پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب وہ یہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نوٹ نہ کیا کروں، کیونکہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی آپ کسی مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی کسی مزاج میں ہوتے ہیں، تو میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ارے عبداللہ بن عباس سن، یہ پیغمبر ختم نبوت والی زبان، اس زبان سے جب بھی کچھ نکلا ہے تو صحیح نکلا ہے، جب بھی کچھ نکلا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق نکلا ہے، چاہے میں غصے میں ہوں یا اچھے مزاج میں ہوں، چاہے میرا موڈ اچھا ہو یا برا ہو، کبھی بھی میری زبان سے لغویات نہیں نکلے، کبھی بھی میری زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلی، میں جو بھی بولتا ہوں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں۔ تو ارے مسلمان، تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ تجھے شک کس بات کا ہے؟ تیرے لیے احادیث پر عمل کرنے کے لیے آڑ کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ میرے نبی کا ہر فرمان اعلیٰ ہے، ہر فرامین کے اوپر عمل کرے گا تو اعمال
کے اندر تیرے اضافہ بھی ہوگا، اللہ بھی تجھ سے راضی ہوگا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی راضی ہو جائے گی، سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کی ادا اور ہے، کرنے کی ادا اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں سمجھو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ میرے نبی کو محمد الرسول اللہ حقیقی معنوں پر سمجھو، وگرنہ محمد بن عبداللہ تو ہر انسان جانتا ہے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، ہم مسلمان مانتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو میرے نبی کی ہر بات پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سودا آخرت کے بدلے کر دیا۔ آج ہمیں یقین نہیں، کہا جائے بھئی دعائیں پڑھ کے چلے جاؤ، کہیں گے نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ ارے کہ آج کا آدمی تجھے کہے فلاں راستے سے نہ جانا، راستے میں ڈاکو ہیں، تو اس کی بات کو مان کر نہیں جائے گا۔ اگر تجھے کوئی کہہ دے کہ آج لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، تو بغیر تحقیق کیے گھر بیٹھ جائے گا۔ اگر کوئی انسان تجھے کہہ دے کہ میں تجھے بازار کے اندر فلاں آدمی سے ملاقات کرواؤں گا، تو بغیر دلیل کے مان لیتا ہے، تو آج کے ہر آدمی کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مانتا ہے، جبکہ انسان کے اندر عاجز اور کمزوری ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا ہی عاجز کیا ہے، اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ختم نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، میری زبان سے کبھی لغویات نہیں نکلی، میری زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکلا جو میری خواہشات پر مشتمل ہو۔ میں جو بھی بولتا ہوں 100% سچ بولتا ہوں، میں جو بھی بولتا ہوں وہ قرآن کے مطابق بولتا ہوں یا حدیث کے مطابق بولتا ہوں، میں جو بھی بولتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہوں۔ آج کا مسلمان کہنے کو مسلمان ہے، میرے نبی کی بات کا اتنا یقین کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال ہے، میرے نبی نے جب فرمایا تھا 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے ہر قسم کی مشکلات سے چھٹکارا ہوگا، آج کا مسلمان مشکلات کے اندر گرے رہنے کو شمار کرتا ہے، گوارا کر لیتا ہے، 5 وقت مسجد میں آنا گوارا کیوں نہیں کرتا؟ میرے نبی نے جب کہا تھا شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھ تو ہر قسم کی بیماری سے بچ جائے گا، آج کا مسلمان اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھ کر اپنے فیشن کو جاری کر کے میرے نبی کی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ آج کا مسلمان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو پسے پش ڈال کر اپنے آپ کے مسلمان کیوں کہلواتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام سے محبت کرو، اپنے مومن بھائی سے محبت کرو، مسلمان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھو۔ آج کا مسلمان میرے نبی کے فرمان کو پسے پش ڈال کر ایک انسان اور مسلمان کی عزت اور آبرو کو اچھال کر میرے نبی کی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے بات پر یقین اور اعتماد نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے۔ میرے نبی کا سچے دل سے محمد الرسول اللہ مانا ہی نہیں ہے، نبی مانا ہی نہیں ہے، آخر الزمان مانا ہی نہیں ہے، خاتم النبیین مانا ہی نہیں ہے، میرے نبی کی بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ یقین تو انہیں تھا کہ جنہوں نے میرے نبی کے ایک فرمان پر اپنی گردنیں کٹوا دی، یقین تو انہیں تھا جنہیں میرے نبی کے ایک اعلان پر اپنے گھر کا سارا مال لا کر میرے نبی کے قدموں پر ڈھیر کر دیا، یقین تو انہیں تھا کہ جو ایک عورت آئی تھی نا، اس نے کہا تھا مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تیرے لیے 2 سودے ہیں، ایک سودا تو یہ ہے میں ابھی دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بخش دے گا،
اللہ تعالیٰ تیری پریشانی دور کر دے گا، تجھے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن دوسرا سودا یہ ہے، اگر تو اس پر صبر کر لے، اگر تو اس پر ٹھہر جا، اگر تو اسی پر زندہ رہے، تو کل قیامت کے دن میں تجھے جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ میرے نبی کا یہ فرمان تھا۔ آپ جانتے ہیں مرغی کا دوڑا کیسا دورہ ہے، یہ ایسا دورہ ہے انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ ذات بھی عورت کی ہے کہ جب وہ مرغی کے دورے میں ہوتی ہے تو اسے کوئی ہوش نہیں ہے میری عزت اور آبرو کہاں پر پڑی ہے۔ وہ ساری باتوں کو پسے پشت ڈال کر میرے نبی کے بات پر اتنا اعتماد اور یقین تھا، کہا اللہ کے نبی میں ساری زندگی اس دورے کے اندر اس پریشانی میں مبتلا رہ کر برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے آپ کی بات پر یقین اتنا ہے، آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے۔ ان کو کہتے ہیں یقین اور اعتماد اور اعتقاد۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ماننے کو ہم یہود اور نصارہ کے پیروکار ہیں۔ آج ہماری شکل و صورت دیکھی جائے، آج ہماری کسی مسلمان کے لیے نفرت دیکھی جائے، صرف اپنی ذات کے لیے، صرف اور صرف یہود و نصارہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کے لیے آج کا چھوٹا میرا مسلمان بھائی سوچتا ہے میں فلاں ہیرو بن جاؤں، سوچتا ہے میں فلاں جگہ کا بڑا کریکٹر بن جاؤں۔ پہلے تو وہ ہوا کرتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کے نعرے لگایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا کرتے تھے۔ کوئی کہا کرتا تھا کہ میں ابو بکر صدیق جیسا صدیق بنوں گا، کوئی کہا کرتا تھا کہ عمر فاروق جیسا میں عادل بنوں گا، کوئی کہتا تھا کہ عثمان ذو النورین جیسا میں سخی بن جاؤں گا، کوئی کہا کرتا تھا علی المرتضیٰ جیسا میں طاقتور اور دلیر بن کر جہاد میں قدم رکھوں گا۔ آج کے میں سے میرے مسلمان بھائی کے اندر، میرے مسلمان بچے کے اندر جو ذہنیت ڈال چکی ہے، جو ذہنیت بن چکی ہے، وہ صرف یہود اور نصارہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے میں ہے۔ آج کے میرا چھوٹا مسلمان بھائی جب اس کے زبان سے سنا جائے کہتا ہے فلاں ہیرو اس طرح سے گاتا ہے، فلاں کریکٹر اس طرح سے پڑھتا ہے، پوچھا جائے بتا دو صحیح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اس کا پہلا الفاظ کیا ہے، پہلا لفظ کیا ہے، پہلے جملے کس طرح سے ہیں؟ کہے گا یہ تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کوئی محمد گزرا ہے، تاریخ میں گزرا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ جب کہتا ہے میں محمد کو مانتا ہوں تو آپ میں اور بچے میں فرق کیا رہ گیا؟ جب وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن محمد رسول اللہ کو محمد کو مانتا ہے نا، وہ چھوٹا بچہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا لیکن محمد مانتا ہے، تو آپ لوگوں میں فرق کیا رہ گیا کہ جب میری نبی کی تعلیمات کو بس پشت ڈال کر آپ اپنے آپ کو محمدی بھی کہلوائے، کوئی فرق نہیں پڑتا محمدی کہلوانے سے۔ آپ ایک اینٹ اٹھائے، ہر اینٹ کے نیچے سے عاشق رسول نکلے گا، لیکن عمل رسول میرے نبی کی زندگی پر جس طرح سے میرے نبی نے زندگی گزاری، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مشکلات برداشت کی، آج نہیں دکھائی دیتے وہ مسلمان، آج نہیں دکھائی دیتے وہ مومن، آج نہیں دکھائی دیتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرامین کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے والے نہیں وہ محبت۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی عملیات کو، ان کی حدیث کو وہ فوقیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ ہم نے فوقیت دی ہے تو ہم نے یہود و نصارہ کو دی ہے۔ ہم نے بچے کو کچھ بنانا چاہا تو ڈاکٹر بنانا چاہا، بچے کو کچھ بنانا چاہا تو انجینئر بنانا چاہا، جبکہ چاہیے تو یہ تھا میرے نبی نے فرمایا اپنے گھر کے اندر ایک سوٹی کا آسرا رکھو، اس کا سایہ رکھو تاکہ بچے کو ڈر ہو اور وہ نمازیں پڑھے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال کا بچہ ہو جائے اس پر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، 10 سال کا ہو جائے نماز فرض ہو جاتی ہے، نہ پڑھے تو گھر سے نکال دو۔ آج میرے مسلمان بھائی 20 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، بوڑھا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، فکر نہیں ہے، اور جب پوچھا جائے آپ کا مذہب کیا ہے بڑے فخر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا امتی ہوں،
میرے نبی کل قیامت کے دن میری بخشش کروا لیں گے. ارے بخشش تو میرے نبی کروائیں گے، پر سن تو صحیح نا، بخشش ہوگی کن کی، مغفرت ہوگی کن کی؟ انہیں کی ہوگی جو میرے نبی کو آخری نبی مانیں گے، جو میرے نبی کو آخری پیغمبر مانیں گے. ایسے پیغمبر ہوا کرتے ہیں، پیغمبروں کے اس طرح سے امتی ہوا کرتے ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو زندہ کرے گا. میرے نبی نے فرمایا اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے. میرے نبی کی دعائیں ہیں اس کے لیے جو میرے نبی کے فرمان کو بسے پشت ڈالتا ہے. کل قیامت قریب ہوگا، ایک جماعت آئے گی، ان کے وضو جو وضو کر کر کے ان لوگوں نے اپنے اعضاء چمکائے ہوں گے. میرے نبی سمجھیے میرے امتی ہیں، جب قریب آئیں گے درمیان میں فرشتوں کی ایک جماعت دیوار بن جائے گی اور روک دے گی. میرے نبی پوچھیں گے ان کو آنے دو نا، یہ تو میرے امتی ہے، میری پہچان یہ ہے کہ ان لوگوں کے وضو سے اعضاء چمک رہے ہیں. میرے نبی کو جو فرمان سننے کو ملے گا، کیا کہیں گے فرشتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہنے کے تو مسلمان تھے، جو کہنے کے تو محمد رسول اللہ کے امتی تھے، لیکن اعمال نہیں کرتے تھے. جو آپ حکم دے کر گئے انہیں پسے پشت ڈال کر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی. یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی